عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ حروف کے متعلق ہے، جس میں ہم حروف کی قسمیں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے کچھ پس منظر ہے جو جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے لفظ آتا ہے کہ لفظ کیا ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ ہمیں ازبر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو لفظ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے لفظ کی قسمیں، کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں لفظ موضوع ہے اور لفظ مہمل ہے۔ تو لفظ موضوع، اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تو لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں۔ مثلا کباب، روٹی، کھانا۔ اچھا، اس کے بعد ہے لفظ مہمل، وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، یعنی جیسے وکاب، ووٹی، وانا۔ جس طرح مثلا ہم روٹی، ووٹی، کباب، وکاب یا کھانا، وانا بولتے ہیں، تو پہلے لفظ کا جو معنی ہے وہ لفظ موضوع ہے، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے اس کو لفظ مہمل کہتے ہیں۔ اب لفظ موضوع کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو وہ دو ہیں، یعنی کلمہ ہے اور کلام ہے۔ تو کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر۔ اچھا، اس کے بعد ہے کلام۔ تو کلام ہے دو یا دو سے زیادہ با معنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے۔ اب ہے کلمہ کی قسمیں۔ تو کلمہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ وہ تین ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اچھا، اب یعنی یہ مختصر سا تعارف ہے، تو اس طریقے سے ہم نے حرف تک پہنچنا اور پھر حرف کی قسموں تک۔ تو سب سے پہلے اسم ہے، اس میں فعل آ رہا ہے اور حرف آ رہا ہے۔ تو آپ یعنی آپ اسم کو بھی جان لیں کہ اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ، وہاں۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل۔ تو فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں تین زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ اب آ گیا حرف۔ تو حرف کی جو ایک تعریف جو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، اور اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ہمیں دوسرے جو الفاظ ہیں ان کا، کلمات کا کو محتاج ہونا پڑتا ہے۔ مثلا یعنی ایک تعریف آپ جو حرف کی وہ یہ نوٹ کر لیں، جو ابھی آپ ملاحظہ کر لیں، کہ وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، وہ اپنے
معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف. یعنی وہ اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا. اکیلا اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا استعمال کریں گے تو کوئی معنی واضح نہیں ہوں گے. تو وہ معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ مثال ہے کہ جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس میں سے اور تک جو ہے یہ دو حروف ہیں. اچھا، اس کے بعد اب آگے حروف اور اس کی جو قسمیں ہیں. تو اب یہاں پر ایک چیز جو قابل توجہ ہے، قابل نوٹ ہے کہ بعض اوقات جو کویسچن وہ پوچھا جاتا ہے کہ حروف کی قسمیں یا حرف کی قسمیں کتنی ہیں. تو کافی طلباء جو ہے یہ تجربہ جو اور مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ وہ اس میں حروف شمسی یا قمری جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ یعنی وہ دو قسمیں ہیں جی، ایک حروف شمسی ہے، ایک حروف قمری ہے، یا کچھ جو ہے اگر جانتے ہیں تو حروف ابجد کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اور چیزیں ہیں. وہ حروف تہجی کے حوالے سے بالخصوص عربی جو حروف تہجی ہے تو ان کا استعمال عربی میں مستعمل ہے، اردو میں نہیں ہے. اور وہ باقاعدہ ان کا جو حروف کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے تو وہ حروف شمسی یا حروف قمری پوری اصطلاح استعمال ہوتی ہے. جسٹ ان کو حروف نہیں کہتے کہ یعنی کوئی سوال پوچھا جائے کہ حرف کی کتنی قسمیں ہیں تو اس میں وہ بتایا جائے کہ جی ایک حروف شمسی ہیں یا حرف شمسی ہے یا حرف قمری ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ایک اصطلاح ہے اور وہ اکٹھی استعمال ہوتی ہے، جیسے حروف شمسی اور حروف قمری. تو وہ حروف جو ہیں وہ تو عربی کی پوری جو حروف تہجی 28 الفاظ پر مشتمل ہے، اس میں آدھے جو ہیں 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. تو اب یہاں پر یہ حروف جو ہے یہ حرف کی قسمیں ہیں. اس میں آپ یہ حرف کی ایک اور جو ڈیفینیشن جو تعریف ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ حرف کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی جو آگے قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے. تو ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے، جیسے نمازی مسجد میں ہے. اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے گا اور میں حرف ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کی قسمیں. تو حرف کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو نمبر 1 پہ یہ حرف جار. حرف جار کیا ہے؟ حرف جار وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے، اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں. جس اسم کے ساتھ حرف جار یعنی یہ اسم آتا ہے، حرف آتا ہے، اسے ہم اسم مجرور کہتے ہیں. حرف جار کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ان میں سے، تک، تلک، اوپر، پر، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، نیچے، اوپر، اندر، باہر، درمیان، پاس وغیرہ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف جار ہیں. اس کے بعد ہے حرف عطف. وہ حرف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دے. مثلا قلم و کتاب میں واو حرف عطف ہے، یا روز و شب میں واو حرف عطف ہے. حرف عطف سے پہلے اسم کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں. یعنی واو سے پہلے جو حرف عطف سے پہلے قلم مثلا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، اور اس کے بعد آنے والے کو معطوف کہیں گے. حروف عطف یہ ہیں، یعنی واو اور پھر بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی
حروف عطف میں شمار کیا ہے، لیکن یہ صرف دو فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلا سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا، اسلم آ کے چلا گیا۔ دوسرے عطف کا استعمال ایسے ہے، شب و روز، اسلم و محمود، فوزیہ، پھر انیکا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو قسم ہے حروف کی، وہ اسے ہم حروف علت کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بدیں سبب، بنا بری، لہذا، پس، بائیں وجہ، تاکہ، چنانچہ۔ اس کے بعد ہے حروف اضافت۔ وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں، مثلا کا، کے، کی، را، رے، ری۔ اس کے بعد حروف بیان یا حرف بیان۔ وہ حرف ہے جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے، وہ حرف کے ہے۔ مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، تو کے جو ہے وہ وضاحت کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہے حروف تشبیہ۔ وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مانند، طرح، صورت، جیسا، ہو بہو اور مثل۔ تو یہاں تک یہ حروف کی جو قسمیں حرف کی، یہ آپ ذہن نشین کریں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ ممکنہ جو سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے اس طرح کہ حرف کیا ہے، حرف کی تعریف کریں اور حروف کی قسمیں مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ تو آپ نے اسی طرح جو ہے حرف کی جو تعریف کرنی ہے، اس کے ساتھ پھر آگے ان کی جو مثالیں ہیں، ہر قسم کی وہ مثالیں جو ہیں وہ درج کرنی ہے۔ اور یہ کویسچن جو ہے یہ عموماً 10 مارکس کا، 10 نمبروں کا یہ آ سکتا ہے۔ تو آپ اسی جو انہی الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔